بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ غزوہ بدر کا تفصیلی تعارف وہ بیان کروں گا۔ اس میں پہلے نمبر پر یہ تھا کہ غزوہ بدر کب ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں 2 ہجری کا ہوا۔ اور میرے دوستو، یہ غزوہ جو ہے غزوات اسلام میں سب سے بڑا غزوہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی عزت اور شوکت کی ابتدا اور اسی طرح کفر اور شرک کی ذلت اور رسوائی کی ابتدا اسی غزوے سے ہوئی۔ اور اس دن کو قرآن کریم میں یوم الفرقان فرمایا، یعنی حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کا دن، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ مہینہ ہی فرقان تھا، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو یہ میرے دوستو پہلا پوائنٹ تھا کہ غزوہ بدر کب ہوا۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ مقام بدر کی طرف جو ہے وہ روانگی کب ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ 12 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 313 یا 314 آدمی تھے، اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد کا تھا، اور ایک اونٹ میرے دوستو 2 اور 3 آدمیوں میں مشترک تھا۔ اور اس لشکر کے اندر جو ہے وہ 3 جھنڈے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، دوسرا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور تیسرا کسی انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرا پوائنٹ، مد مقابل کون تھے؟ تو میرے دوستو مد مقابل جو ہیں وہ قریش تھے، ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور وہ پورے سامان کے ساتھ نکلے تھے، اور اس سے بڑھ کر وہ گانے بجانے والی عورتوں اور طبلوں کے ساتھ اکڑتے ہوئے نکلے تھے، اتراتے ہوئے روانہ ہوئے تھے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ تو میرے دوستو مد مقابل جو ہیں وہ قریش تھے۔ اور چوتھے نمبر پر جو پوائنٹ تھا وہ ہے ماہ رمضان کی کس تاریخ کو غزوہ بدر ہوا۔ تو میرے دوستو یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اور جمعہ کا دن تھا۔ ایک طرف سے حق کی جماعت تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ باطل کی جماعت تھی۔ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں میدان فرقان کی طرف آگے بڑھی۔ آگے میرے دوستو 5واں نمبر ہے جنگ کا آغاز کیسے ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو قریش کے جو مد مقابل تھے ان کے مقابلے میں نکلنے کا ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عبیدہ جو ہیں وہ عتبہ کے مقابلے میں نکلے، حضرت حمزہ جو ہیں وہ شیبہ کے مقابلے میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ولید کے مقابلے میں ہوئے۔ اس طرح جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہوا۔ چھٹے نمبر پر جی دعائے فتح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھے اور رو رو کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بس اللہ سے آپ کا یہ سوال کافی ہے، تحقیق وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو اسی پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین الی آخرہ۔ آگے میرے دوستو 7ویں نمبر پر آسمان سے فرشتوں کا نزول جو ہے وہ اول اللہ رب العزت نے 1000 اور پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے اتارے، چونکہ شیطان جو ہے وہ خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اور اس کے لشکر کے لوگ جو ہیں وہ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، اسی وجہ سے فرشتے بھی مردوں ہی کی شکل میں نمودار ہوئے۔ 8ویں نمبر پر جو ہے وہ ابو جہل کا قتل تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا، یہ ایک تفصیلی واقعہ تھا،
اس میں سے میں مختصر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 2 جوان تھے، افرا نامی شخص کے بیٹے تھے، معاذ اور موز۔ ان دونوں نے جو ہے وہ ابو جہل کو قتل کیا یا زخمی کیا۔ اور فائدے کے طور پر یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ ابو جہل جو ہے اس کا اصلی لقب جو ہے وہ ابو الحکم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ ابو جہل کا لقب عطا فرمایا تھا۔ 9ویں نمبر پر جو ہے اسیران بدر ہیں کہ بدر میں کتنے قیدی ہوئے، تو قریش کے جو ہیں وہ 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 جو ہیں وہ گرفتار ہوئے۔ مقتولین کی لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ 10ویں نمبر پر مال غنیمت کی تقسیم آ جاتی ہے کہ مال غنیمت عبداللہ بن کعب کے سپرد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مقام صفرا میں پہنچ کر جو ہے وہ تمام مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا گیا۔ 11ویں نمبر پر اسیران بدر کے بارے میں جو مشورہ ہوا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے قیدی لائے گئے تو یعنی بدر کے اندر جو قید ہوئے تھے مشرکین کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کرے، علی کو حکم دیں کہ وہ اپنے بھائی عقیل کی گردن مارے، اور مجھ کو اجازت دیں کہ میں اپنے فلاں عزیز کی گردن ماروں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے پیشوا اور سردار ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قوم کے ہیں، میری رائے میں ان کو فدیہ لے کر آزاد فرما دیں۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دے، اور پھر یہی لوگ کافروں کے مقابلے میں ہمارے معین اور مددگار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا۔ تو جب یہ معاملہ طے ہو چکا کہ فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اس پر اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند گزری، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیات نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا تھا۔ 12ویں نمبر پر فدیے کی مقدار کا معاملہ ہے کہ فدیے کی مقدار کیا تھی، تو یہ فدیہ جو ہے وہ اعلی حسب الحیثیت 1000 درہم سے 4000 درہم تک تھا، اور جو لوگ نادر تھے اور فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے وہ بلا کسی معاوضہ اور فدیہ کے آزاد کر دیے گئے، اور جو لوگ ان میں سے لکھنا جانتے تھے ان سے یہ شرط ٹھہری کہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح جو ہے وہ لکھنا سیکھا تھا۔ 13ویں نمبر پر جو ہے وہ عید کی نماز کا مسئلہ ہے۔ وہ بدر سے جو ہے وہ واپسی کے وقت جو ہے شوال کی 1 تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی، یہ پہلی عید الفطر تھی اس موقع پر۔ 14ویں نمبر پر بدریین کے فضائل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تحقیق اللہ نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور یہ کہہ دیا، جو چاہے کرو جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے۔ اور فائدے کے طور پر ایک یہ بات کہ 8 آدمی جو ہیں وہ ایسے تھے کہ جو اس غزوہ میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، لیکن اہل بدر میں شمار کیے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں حصہ بھی عطا فرمایا تھا۔ 15ویں نمبر پر آ جاتا ہے بدریین مہاجرین کے نام۔ ان کی فہرست تو بہت لمبی ہے، اگر میں سب کے نام آپ کو شمار کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان کی ٹوٹل تعداد میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسمائے بدریین جو مہاجرین ہیں وہ 86 کے قریب تھے ان کی تعداد۔ اور 16ویں نمبر پر بدریین انصار کے نام، ان کی بھی فہرست جو ہے وہ کافی لمبی ہے، نام بتانے سے ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے، تو میں نام کی بجائے ان کی ٹوٹل تعداد آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو انصار بدریین تھے وہ
231 کے قریب تھے جنہوں نے شرکت کی، اور 17ویں نمبر پر بدرین ملائکہ کے نام۔ تو جنگ بدر میں فرشتوں کا آسمان سے مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل ہونا اور پھر ان کا جہاد اور قتال میں شریک ہونا آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ سے پہلے معلوم ہو چکا ہے، لیکن روایات حدیث سے صرف 3 فرشتوں کے نام معلوم ہو سکے ہیں، یعنی تمام کے تو نام معلوم نہیں ہو سکے، لیکن صرف جو 3 ہیں فرشتے ان کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، دوسرے نمبر پر سیدنا میکائیل علیہ السلام ہیں، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور آخر میں 18ویں نمبر پر شہدائے بدر وہ کتنے ہیں؟ ان کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 14 کے قریب ہے جو بدر کے اندر جو ہے شہید ہوئے۔ ان کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب بدر میں شہید ہوئے، اللہ رب العزت نے ان پر تجلی فرمائی اور اپنے دیدار انوار سے ان کی آنکھوں کو منور فرمایا اور کہا، اے میرے بندو کیا چاہتے ہو؟ اصحاب نے عرض کیا، اے پروردگار، جنت کی جن نعمتوں سے تو نے ہم کو سرفراز فرمایا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ چوتھی مرتبہ اصحاب نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں پھر ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ پھر تیری راہ میں قتل ہوں جیسے اب قتل ہوئے۔ تو میرے دوستو، یہ غزوہ بدر کا، جنگ بدر کا تفصیلی تعارف تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جیسے ان صحابہ میں جذبہ شہادت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر مٹنے کا شوق اور جذبہ تھا، اسی طرح ہمارے اندر بھی ہم یہ جذبہ اور شوق اللہ رب العزت کی ذات پیدا فرما دے، اور ہمیں صحابہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔